بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے پاس ایک 13 سالہ لڑکا اپنے باپ کے ساتھ آیا۔ باپ بیٹے کو اندر لے جانا چاہتا تھا، لیکن بیٹے نے اندر جانے سے انکار کر دیا اور باپ سے کہا، آپ اندر تشریف لے جائیں، میں یہی باہر کھڑا آپ کا انتظار کرتا ہوں۔ باپ نے مزید اصرار نہیں کیا بلکہ اندر چلا گیا۔ باپ کے جاتے ہی اس لڑکے نے فوراً ایک منظوم رکا لکھا جس میں فارسی کے 2 شعر اسی وقت موضوع کیے تھے: تو آن شاہی کے بر ایوان کثرت، کبوتر گر نشیدن باز باز گردو، غریب مست مند سے برور آمد بیاید اندرو یا باز گردو۔ ترجمہ: بادشاہ ہو کہ اگر تمہارے محل پر کبوتر بیٹھے تو باز بن جائے، ایک غریب حاجت مند دروازے پر باریابی کا منتظر ہے، وہ اندر آئے یا واپس جائے۔ منظوم رکا اندر گیا اور اسی وقت حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کا لکھا ہوا منظوم جو اب آ گیا: در آید گر بود مرد حقیقت، کہ باما ہم نفس ہم راز گردو، اگر آبلہ بوداں مرد ناداں، ازا راہ کے آمد باز گردو۔ ترجمہ: اگر امیدوار حقیقت شناس ہے تو اندر آ جائے اور ہمارا ہمدم ہمراز بنے، اور اگر ابلہ و ناداں ہے تو جس راہ سے آیا ہے اسی سے واپس جائے۔ جواب پاتے ہی یہ لڑکا اندر خواجہ نظام الدین اولیاء کے پاس چلا گیا اور امیر خسرو کے نام سے شہرت دوام حاصل کی۔ یہ مرشد سے عشق ہی تھا کہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء اللہ رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ سے اتنی محبت ہو گئی کہ ایک مرتبہ فرمایا، اگر شریعت میں اجازت ہوتی تو میں یہ وصیت کرتا کہ امیر خسرو کو بھی میرے ہی قبر میں دفن کیا جائے۔ جبکہ یہ وصیت بھی فرمائی کہ خسرو رحمۃ اللہ علیہ کی قبر میرے پہلو میں ہونی چاہیے۔ حضرت خواجہ رحمۃ اللہ علیہ نے امیر خسرو سے اپنی بے پایاں انسیت کے باعث یہ وصیت بھی فرمائی تھی کہ میرے وصال کے بعد امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ میری تربت کے قریب نہ آنے پائے، وگرنہ میرا جسم بے تاب ہو کر قبر سے باہر آ جائے گا۔ حضرت نظام الدین اولیاء اللہ رحمۃ اللہ علیہ حضرت امیر خسرو کو تارک اللہ کہہ کر پکارتے اور امیر خسرو کی جانب اشارہ کر کے فرمایا کرتے تھے کہ اے باری تعالیٰ، اس تارک کے سینے میں جو آگ روشن ہے اس کی بدولت مجھے بخش دے۔ امیر خسرو پر اپنے پیر و مرشد کی صحبت کا اتنا اثر تھا کہ برسوں سائم دہر رہے، اور عشق الہی کی ایسی سوزش تھی کہ سینے پر سے کپڑا ایسا ہو جاتا تھا کہ گویا جل گیا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اولیاء اللہ کے نقش قدم پر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس مبارک سوز کے چند قطرے ہمیں بھی عطا فرمائے، آمین۔ امید کرتا ہوں دوستو یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دینا، اگر چینل پر پہلی بار آئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دینا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔